الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد او كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما دین اسلام اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے وہ بڑا ہی آسان ہے، ہر ایک کے لیے آسان ہے، ہر ایک اس پر عمل کر سکتا ہے، غریب ہو امیر ہو، شہری ہو دیہاتی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، ہر ایک کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہے۔ اگر کوئی مشکل ہے تو اللہ نے اس کو الگ سے بیان کر دیا۔ مثال کے طور پر نماز تو ہر ایک کے لیے فرض ہے، لیکن زکوٰۃ ہر ایک کے لیے فرض نہیں کہ غریب آدمی کہاں سے دے گا، تو اللہ کہتا ہے آپ پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں، آپ زکوٰۃ نہ دو بلکہ آپ زکوٰۃ لو۔ روزہ ہر ایک پر فرض ہے، لیکن حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ اللہ کہتے تمہارے اوپر نہیں ہے، جس پہ استطاعت نہیں ہے تو نہیں ہے۔ کوئی اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا کہ آپ جو ہے وہ زور لگا کے جیسے کیسے کرو، نہیں، اللہ نے چھوٹ دے دی۔ تو دین آسان ہے، نماز روزہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت، اصل دین جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ میں اور آپ پابند ہیں نبی علیہ السلام کی سنت کے۔ اگر یہ بات ہم ذہن میں بٹھا لیں تو ہمارے لیے دین پر چلنا بڑا ہی آسان ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ دین جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی سنت کا نام ہے، تو ہمیں اب کوئی ہوا میں بھی اڑتا نظر آئے گا نا اور وہ نبی علیہ السلام کی سنت پر نہیں ہوگا، ہم سمجھ لیں گے کہ یہ فیک ہے، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہے کہ اسی وقت بندہ دیندار ہو سکتا ہے، اسی وقت پکا مسلمان ہو سکتا ہے جب وہ نبی علیہ السلام کی سنت کو فالو کرتا ہے۔ سمپل سا فارمولا ہے۔ آپ علیہ السلام کی اگر سنت پر ہے، سنت پر عمل کر رہا ہے، اس نے کوئی کرامت نہیں دکھائی، کوئی ہوا میں نہیں اڑا، کوئی اس نے کرتب نہیں دکھایا، لیکن نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے، یہ کامیاب بندہ ہے، کامیاب بندہ ہے۔ ہم کرامت کو، اولیاء کی کرامت کو مانتے ہیں کہ اللہ اپنے ولیوں کے ہاتھ سے کرامت کا ظہور کر دیتا ہے،
لیکن دین کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے، یا کسی کے نیک ہونے کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے۔ کرامت اللہ ظاہر کر دے اللہ کی مرضی، نہ کرے اللہ کی مرضی، لیکن دین پر چلنا میری آپ کی مرضی کے ساتھ ہے کہ ہم نے اپنے اختیار سے دین پہ چلنا ہے۔ تو کرامت مطلوب نہیں ہے، دین پر چلنا ہم سے مطلوب ہے، ہم اس کے مکلف ہیں۔ اگر کسی نے کرامت نہیں دکھائی تو اس سے سوال نہیں ہوگا، ہاں اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی اس سے سوال ہوگا، کسی نے نبی کی سنت کو چھوڑا اس سے پوچھ ہوگی، ہاں بھائی کیوں چھوڑی، کسی نے حلال حرام کی پرواہ نہیں کی اس کو جواب دینا پڑے گا، باقی کوئی سوال جواب آپ سے ہم سے نہیں ہوگا۔ تو دین نام ہے، سب سے پہلے یہی بات ذہن میں رکھیں، نبی علیہ السلام کی سنت، اس کو معیار بنا لیں، پھر ہر چیز کو اس پر پرکھتے جائیں۔ جو چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آنکھیں بند کر کے اس کو سینے سے لگا لیں، اس پر عمل کریں۔ جو چیز دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، حضرات صحابہ کرام نے نہیں کیا، وہ جیسا مرضی خوبصورت عمل لگ رہا ہے وہ سمجھ لیں کہ سنت نہیں ہے، وہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، اپنی خواہشات سے کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام کی سنت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ بڑا سادہ سا فارمولہ ہے، اور کامیاب وہی ہے جو نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلے گا، نبی علیہ السلام کے راستے پر چلے گا۔ اور یہ بڑی دو ٹوک سی باتیں ہیں، نبی علیہ السلام نے بھی دو ٹوک باتیں کی تھی، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی۔ آپ جب کوہ صفا پر تشریف لائے، اعلان نبوت فرمایا، تو سیدھی سی بات کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ تمہاری کامیابی اسی میں ہے، بھلے اب تم دشمن بنو، بھلے تم آگے سے پتھر مارو، بھلے تم میری مخالفت کرو، لیکن تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ قولوا لا الہ، کہہ دو کہ یہ بت شت کچھ نہیں ہے، ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ نہیں کہ رنگ دیکھو کیسا رنگ ہے ویسے ہی مل جاؤ، جو رنگ ہے جیسے لوگ کام کر رہے ہیں آپ بھی اسی میں گھل مل جاؤ، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ راستہ دیکھو کون سا ٹھیک ہے، لوگ کس رنگ میں ہیں، لوگ کس راستے پر ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں غرض ہی ہونی چاہیے ہمارے پیارے نبی نے کیا کیا، بس وہ ٹھیک ہے۔ یہ تو دوسروں کے رنگ میں رنگا جانا ہے تو گرگٹ کا کام ہے، یہ تو گرگٹ کا کام ہے، یہ تو منافق کا کام ہے، مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ چلو جی سارے ادھر چل رہے ہیں ہم بھی چلیں، سارے اس راستے پر ہیں غلط راستہ ہے چلو ہم بھی چلیں، نہیں نہیں، مومن ایسا نہیں کرتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ اگر نبی علیہ السلام ایسا کرتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اس وقت تو خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں بت پڑے ہوئے تھے، وہ سارے بتوں کے پجاری تھے، مشرک تھے، لیکن آپ نے ڈنکے کی چوٹ پہ فرمایا لا، یہ بت شت کچھ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ یہ سارے ختم، انما الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ وہی ایک اللہ ہے، بس بات ختم کر دی، اب تم مارو جو مرضی میرے ساتھ ظلم کرو کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس لیے دین جو ہے وہ بڑا سستا ہے، بڑا آسان ہے، اور چونکہ قابل عمل ہے نا، جو چیز اللہ کا ضابطہ ہے، جو چیز ہماری جتنی ضرورت ہے دنیا کے لحاظ سے، اللہ نے وہ چیز اتنی عام کر رکھی ہے۔ ہمیں ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، ہمیں اسی طرح جو ہے وہ کھانے پینے کی، اللہ نے یہ ساری چیزیں عام کر رکھی ہیں، ساری چیزیں کیا ہیں، عام کر رکھی ہیں۔ تو اسی طرح دین بھی اللہ نے ایسے ہی آسان کیا، عام کر رکھا ہے کہ ہر کوئی اس پر عمل کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ میں کیا سمجھتا ہوں، میری عقل کیا کہتی ہے، کوئی نہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم کیا چیز دیکھیں گے، نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ، اگر ہے تو آمنا و صدقنا، سر آنکھوں پر، نہیں ہے تو نہیں، پھر معذرت، یہ کیا ہے، معذرت، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے معذرت کی تھی کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، تم میلے ٹھیلے اپنے خود ہی کرو، میں تم سے بری ہوں، میں میلے ٹھیلے نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جب نبی علیہ السلام نے نہیں کیے، ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیے، تو آج ہم
1450 سال بعد جو ہے وہ میلے ٹھیلے شروع کر دیے. میلے ہو رہے ہیں, عرس ہو رہے ہیں, قبر پرستی ہو رہی ہے. یہ تو ہمیں انبیاء کی تعلیمات سے واضح سبق نہیں مل رہا. ابراہیم علیہ السلام نے کس چیز سے منع کیا تھا کہ میں میلے پہ نہیں جاؤں گا, تمہارے سالانہ جو فیسٹیول ہے, میلہ ہے, میں اس پہ نہیں جاؤں گا. سیدھا انکار کر دیا, کیونکہ پتہ تھا کہ یہاں جب انہوں نے بت رکھے ہیں تو وہاں بھی بتوں کے پجاری بتوں کی پوجا ہی کریں گے. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا اعبد ما تعبدون, جن کی تم پوجا کرتے میں نہیں کرتا. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. تو یہ چیزیں ظاہری طور پر ہمیں لگتی ہیں کہ فلاں بزرگ کا عرس ہے, فلاں ولی کا عرس ہے, فلاں اللہ کے نیک بندے کا عرس ہے. یہ عرس ہے کیا بلا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کیا. نبی علیہ السلام آخری نبی, ہمارا ایمان ہے آخری نبی ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, اور آپ سے پہلے 1,00,000 کم و بیش 24,000 یا 44,000 انبیاء گزرے. آپ علیہ السلام اگر کرتے تو گزشتہ کسی نبی کا کرتے کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کا عرس کروں گا, میں اپنے بھائی اسماعیل کا عرس کروں گا, میں نوح کا کروں گا, آدم کا کروں گا. کسی کا کرتے آپ علیہ السلام دکھا دیتے. مثالیں تو موجود تھی نا, کائنات کی برگزیدہ ہستیاں دنیا سے گئی تھی, انبیاء, ان سے نیک تو کوئی نہیں تھا. نبی علیہ السلام کہہ دیتے جی میں اپنے بھائیوں کا, انبیاء کا عرس کروں گا. جس طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قربانی تمہارے دادا ابراہیم کی سنت ہے. کہیں پہ فرمایا یہ روزے صوم داؤدی بہترین روزے ہیں. آپ علیہ السلام نے ان سے چیزیں لی تو آپ علیہ السلام فرما دیتے کہ میں ان کی قبر کا جو وہ عرس کروں گا, سالانہ عرس. نہیں کیا. نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے, تمام انبیاء کا مرتبہ ایک طرف, پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ایک طرف, اور اس کے بعد جو لوگ تھے وہ نبی علیہ السلام کے جان نثار تھے, جان فدا تھے. ان سے بڑا محب کائنات میں کوئی نہیں ہے. ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ صحابہ سے ہمیں نبی علیہ السلام سے زیادہ محبت ہے صحابہ کی وجہ سے. اگر دعویٰ کرتے ہیں ہمارا دعویٰ بیکار ہے, دعویٰ بیکار ہے. اگر ہوتا تو پھر صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے عرس کرتے کہ کائنات کی بہترین ہستی دنیا سے گئی, چلو ان کا عرس کرتے. نبی علیہ السلام نے کوئی کلو دیا ہوتا, کوئی اشارہ دیا ہوتا, کوئی تھوڑا سا راستہ چھوڑا ہوتا. آپ نے تو اتنے سخت الفاظ کے لعنتیں بھیجی ہیں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ لعنت کرے یہود پر, نصارہ پر, جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. نبی علیہ السلام تو لعنت بھیجی اور فرمایا میری قبر کو ایسا نہ بنانا, لا تتخذوا قبری عیدا, میری قبر کو عید کی جگہ, خوشی کی جگہ, میلے ٹھیلوں کی جگہ نہ بنا لینا, میری قبر کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرنا. آپ علیہ السلام نے تو ایسے سخت الفاظ استعمال فرمائے. اور ایک قبر آپ نے اونچی دیکھی, حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے کہا اس کو برابر کر دو, آپ نے تو اس کو پسند ہی نہیں کیا. پھر یہ ہم کس راستے پر ہیں؟ ہم کون سا ایسا راستہ ہمیں نظر آ گیا ہے جو حضرات انبیاء کو نہیں آیا, جو حضرات صحابہ کو نہیں آیا, اور ایون کے اولیاء کو بھی نظر نہیں آیا. حضرت علی حجویری, جن کو داتا دربار کہتے ہیں, جن کا دربار ہے, ان کو قریب کوئی 1000 سال ہو گئے گزرے ہوئے, لیکن کسی ایک اللہ کے ولی سے ثابت ہے کہ انہوں نے ان کا کوئی ایسا معاملہ کیا ہو. اس کے بعد اولیاء گزرے ہیں, مختلف اولیاء گزرے ہیں, سلطان بہو جیسے گزرے ہیں یا اور ایسے گزرے ہیں, معین الدین چشتی اجمیری ہیں یا دیگر ہیں. کسی نے کسی کا مزار کیوں نہیں بنایا؟ نیک بندوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ ان سے پہلے بھی بزرگ گزرے, بعد میں انہوں نے یہ مزارات کیوں نہیں بنائے, یا انہوں نے عرس کا اہتمام کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے تو زندگیاں پیش کی اپنی کہ یہ ہماری زندگی ہے, تم ایسی بنا لینا. ہم نے الٹے چکر چلا دیا. آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے, اپنی زندگی دے کر گئے کہ میری یہ زندگی ہے, اس کو اپنانا, اسوۃ حسنہ. صحابہ کرام گئے, وہ اپنی زندگی دے کر گئے کہ یہ زندگی ہے, یہ اپنا لینا. کونوا مثلنا, ہمارے جیسے ہو جاؤ. اپنی زندگی پیش کی. لوگوں کو دعوت دیتے تھے تو کیا کہتے تھے؟
ابتعثنا اللہ، اللہ نے ہمیں بھیجا اس لیے ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، اللہ نے ہمیں بھیجا اس لیے ہے تاکہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے آئیں۔ راستہ دے کر گئے، انبیاء راستہ دے کر گئے، صحابہ راستہ دے کر گئے، اہل بیت راستہ دے کر گئے، سیدنا حسین راستہ دے کر گئے ہیں کہ حق کی خاطر جان وار دینا، حق کی خاطر گردن کٹوا لینا، مشکلات آئیں نماز نہ چھوڑنا، راستہ دے کر گئے حضرت امام حسین کہ دیکھو جنگ لگ رہی ہے، دیکھو تلواریں تیر سامنے ہیں، لیکن نماز کا ٹائم ہے، میں اپنے اللہ کو سجدہ کروں گا، مشن دے کر گئے۔ اہل بیت نے مشن دیا، صحابہ نے مشن دیا، اولیاء نے مشن دیا، اولیاء نے مشن دیا کہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنایا، ایک ایک سنت تلاش کر کر کے اپنایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ پڑھیں کس طرح وہ سنت کے عاشق تھے۔ تو انہوں نے تو راستہ دیا کہ یہ راستہ اپنانا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے اوپر مٹی ڈال کے کھڑے کر لینا اور ہماری پوجا شروع کر دینا، انہوں نے نہیں کہا۔ حضرت علی حجویری کی آپ کتابیں پڑھیں، سلطان باہو کی کتابیں پڑھیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی کتابیں پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے وہ قطعاً اس فعل سے راضی ہے ہی نہیں، وہ خالصتاً موحد تھے، توحید کا درس دیتے تھے، انہوں نے کبھی ایسا کہا ہی نہیں۔ تو جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، صلحاء گزرے ہیں، وہ مشن دے کر گئے ہیں، راستہ دے کر گئے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، تم نے یہ کام کر رہا ہے۔ سمپل، جو بندہ نبی علیہ السلام کی سنت پر چلتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، روزہ حج زکوٰۃ اس کا پورا ہے، حلال حرام کی پرواہ کرتا ہے، معاملات کا ٹھیک ہے، زبان کا سچا ہے، وعدہ کا پکا ہے، حیادار ہے، سارے معاملات اس کے ٹھیک ہیں، اگر وہ زندگی بھر عرس نہیں مناتا تو کیا خیال ہے جنت میں نہیں جائے گا؟ اور اس کے بالمقابل جو آج کل کا ماحول ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ شکل و صورت ویسی، لیکن فرض کے درجے میں ہے کہ عرس میں شرکت کرنا، تو آپ کا کیا خیال ہے، اس کا کیا انجام ہے؟ اس کا نبی کی سنت کی تو پرواہ ہی کوئی نہیں نا، وہ تو خیر چھوڑ ہی دیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ اپنے حفاظت میں رکھے۔ جو ہماری زندگی کا سرمایہ ہے اس کی تو پرواہ نہیں، ٹینشن ہی کوئی نہیں، جو چیزیں غیر ضروری ان کو ضروری بنا لی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے گھر میں بھینس رکھی ہو، گوبر جمع کرتا رہے، دودھ باہر دیتا رہے، ایسا ہی ہے۔ جس مقصد کے لیے بھینس رکھی ہے وہ باہر کے لیے، اور جو اضافی چیز ہے وہ گھر میں۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن جس کا کہیں پہ ذکر ہی نہیں ہے اس کو ہم نے اپنے گلے سے لگایا ہوا ہے، اور جو نبی نے، قرآن نے سینکڑوں، درجنوں، سینکڑوں دفعہ جس کا ذکر ہے اس کی ہمیں پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ اولیاء کو اپنا محبوب بنائیں، اولیاء جو بھی اللہ کا نیک بندہ، جب اللہ کہتا ہے وہ میرے بندے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں ان سے نفرت کرنے والے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان پر تو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں، وہ تو جنتی روح ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں اولیاء سے نفرت کرنے والے؟ لیکن اولیاء کو محبوب بنائیں، معبود نہ بنائیں، معبود نہ بنائیں، محبوب بنائیں، معبود نہیں۔ معبود کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ معبود تو کوئی نبی، یہ تو ایسا درجہ کوئی نبی نہیں وہاں پہنچ سکتا، سید الانبیاء وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ معبود یہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ کو زیب دیتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو زیب ہی نہیں دیتا ہے۔ ہم نے تو معبودیت کے درجے میں رکھ لیا اولیاء کو۔ طواف ہونے لگے ان کی قبروں کے، سجدے ہونے لگے ان کی قبروں کے، دعائیں ہونے لگی، لیٹا جانے لگا، ان کی نظر مانی جانے لگی، جو کام کرنا ہے وہیں پہ جا کے کیے جانے لگا۔ ہم نے تو معبودیت کا درجہ دے دیا، جہاں پہ ہمیں صرف اتنا کرنا چاہیے تھا کہ 5 نمازیں ہم مسجد میں پڑھیں۔ ہاں، آپ اللہ کے ولی کی قبر پہ چلے جائیں، حاضری دے آئیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے آ جائیں، ہونا یہ چاہیے تھا، اتنا سا ہونا چاہیے تھا کہ نمازیں 5 آپ کی کہاں ہوں؟ مسجد میں ہوں۔
آپ قبرستان جائیں، اماں ابا کی قبر پہ جائیں، آپ اپنے رشتہ داروں کی قبر پہ جائیں، دوست کی قبر پہ جائیں، میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کی قبر پہ جو زندہ ہے وہ جائے، لیکن اولیاء کی قبروں پہ بھی ایسے ہی جائیں. لیکن آپ کا قبروں کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے؟ گئے ہیں، دعا کی ہے، علیہ السلام کی ہے، فاتحہ پڑھی ہے، دعا کی، جو پڑھنا ہے قرآن پڑھے، اور پھر واپس گھر کو آ گئے. لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے. معاملہ آپ خود دیکھ لیں، جو چیز فرض ہے اس کا کتنا اہتمام ہے، اور جو چیز جو ہے وہ جس کا ذکر ہی نہیں ہے تو بس ایک مباح کے درجے میں ہے، اس کا کتنا اہتمام ہے. گزشتہ دنوں، یہ شاید ایک ہفتے کی بات ہوگی، ہمارے یہاں ایک مہمان آئے. میرے ماموں کا بیٹا تھا، اس کا کوئی جاننے والا تھا. صبح صبح فون آیا، جی ہم نے آپ کے یہاں ناشتہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، 4 بندے ہم آگے. خیریت ہے؟ اچانک خیریت سے آئے. کہہ رہے یہ دوست ہے فلاں صاحب ہیں، اور ان کو خواب نظر آیا ہے کہ آپ نے فجر جو ہے وہ داتا صاحب میں پڑھ لی. یہ میرے ماموں کے بیٹے کا دوست ہے، سگے ماموں کے بیٹے کا دوست ہے. خواب آیا آپ نے فجر جو ہے وہ داتا دربار میں پڑھ لی. اچھا جی، فجر داتا دربار میں پڑھ لی. اچھا، اور کیا مقصد تھا آپ کے آنے کا؟ جی انہوں نے کتا خریدنا تھا، یہاں پہ OLX پہ کتا دیکھا تھا، وہ بھی لینا تھا. OLX پہ کتا دیکھا تھا، داتا دربار نماز پڑھی، OLX پہ کتا دیکھا تھا، کتا لیا اور گھر کو گئے. یہ ہماری حالت ہے، ہماری یہ ترجیحات ہیں. اس سے اندازہ لگا لیں آپ. بھائی آپ کو ایک رات خواب آ گیا داتا دربار کی نماز کا، آپ کو پورا قرآن کبھی خواب میں نہیں آیا 5 نمازوں کے بارے میں؟ کبھی آپ کی غیرت نہیں جاگی، شرم نہیں جاگی، حیا نہیں جاگی؟ کبھی آپ کو افسوس بھی نہیں ہوا کہ میں اللہ کی روٹیاں کھاتا جا رہا ہوں، اللہ کی بات نہیں مان رہا؟ کون بندہ ایسا ہے جو اپنے ملازم کو رکھے گا کہ تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے، کھانا بھی اس کو دیا، رہائش بھی دیا، آپ نے یہ کام کرنا ہے لیکن وہ نہیں کرتا؟ کتنا اس کو کون برداشت کرے گا؟ یا کون ایسا ملازم ہے جیسے مالک کو برداشت کرے گا کہ کام تو لے رہا تنخواہ نہیں دے رہا؟ وہ برداشت کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. یہ تو اللہ کا حلم ہے کہ کھاتے پیتے اللہ کہیں اور ہم ڈرامے بازیاں کرتے ہیں. ہم نے تماشے لگائے ہوئے ہیں، عجیب عجیب چیزیں ہم نے پھیلائی. جنت کے بہشتی دروازے بنائے ہوئے ہم نے پاک پتن شریف میں. سب سے کائنات میں سب سے اعلیٰ افضل گھر کس کا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. بیت اللہ سب سے بابرکت جگہ ہے کائنات کی، سب سے پہلی اور سب سے بابرکت جگہ ہے. لیکن اللہ نے کہیں پہ نہیں کہا کہ تم اس کے دروازے میں داخل ہوگے تو جنت میں چلے جاؤ گے. ہاں فضیلتیں ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، اللہ کی رحمت، گناہوں کی معافی، لیکن بہشتی دروازہ وہاں پہ نہیں ہے. اس کے بعد ہمارا ایمان ہے سب سے بابرکت جگہ کون سی ہے؟ مسجد نبوی. کہیں پہ نہیں، کسی حدیث کی کتاب میں کسی بزرگ نے، کسی بندے نے کہا ہو مسجد نبوی کا 16 نمبر گیٹ بہشتی دروازہ ہے، مسجد نبوی کا 21 نمبر گیٹ روزے رسول والا بہشتی دروازہ ہے. وہ ہمارا ایمان ہے، وہ تو نبی علیہ السلام کا روزے کے متعلق تو صریح حدیث ہے کہ وہ تو جنت ہی ہے، لیکن کسی دروازے کے بارے میں کوئی ایسا نہیں. اور ہم وہاں بہشتی دروازے میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، مارے کھا رہے ہوتے ہیں، ڈنڈے کھا رہے ہوتے ہیں، بہشتی دروازے سے گزر رہے ہوتے ہیں. اب اپنی عقل سے بندہ سوچے کہ اللہ کے بندو، اللہ تمہاری عقلوں پر، ہم سب پر اللہ رحم کرے، ہمیں سب کو ہدایت دے کہ ایسے بھی جنت ملتی ہے. آپ کا نبی کی سنت کی پرواہ نہیں ہے، آپ کو اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں دروازے سے گزر کے جنت میں پہنچ جائیں گے. کسی صحابی نے ایسا دروازہ نہیں بنایا، کسی ولی نے ایسا دروازہ نہیں بنایا، کسی نبی نے ایسا دروازہ نہیں بنایا. تو یہ ہماری ایک دکھتی رگ ہے جس کو ہم نے بنایا ہوا ہے. اور مولانا مکی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں کھانے پینے کا ذریعہ ہے. جو گدے نشین ہے کھانے کا ذریعہ ہے. آپ گدی نشین دیکھ لیں، مخدوم فلاں، مخدوم رشید میں ملتان میں ابھی جو حالیہ ایک سیاسی پولیٹیکل لیڈر ہیں، ان کے صاحبزادے، آگے پوری نسل ان کی گدی نشین ہے ماشاءاللہ. ادھر سے بھی کھا رہے ہیں، ادھر سے بھی کھا رہے ہیں. اب دیکھیں اس عرس پہ کیا ہوتا ہے، ان کی کیا کرائیٹیریا ہے، کیا کریڈیبلٹی ہے ان کی. بھائی کس لحاظ سے آپ مخدوم ہو یا کس لحاظ سے آپ بزرگ ہو، کیا ہے آپ کا؟
کہ صرف ایک دن آئیں، اس مزار کو غسل دیں، اس پر چادر چڑھائیں، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ہاتھ پاؤں گھٹنے چموا لیں اور لوگوں کو بوسے دلوا لیں، وہ بھی کامیاب، آپ بھی کامیاب۔ تو وہی بات ہے بھائی، کھانے کا ذریعہ ہے، آپ کو وہاں سے چندے آ جاتے ہیں، بات ختم۔ ساری پیٹ کی گیم ہے، سارا کیا ہے؟ کھانے پینے کا چکر ہے۔ کھانا پینا بیچ میں سے نکال دو، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اگر آپ قصے سنائیں گے، سٹوریاں سنائیں گے اور ایسی ہوائی باتیں سنائیں گے، سارے واہ 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 ماشاءاللہ کریں گے، لیکن اگر آپ حقیقت بیان کریں گے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، لوگ آپ کی مخالفت کریں گے۔ آپ کو نذرانے تبھی ملیں گے جب آپ لوگوں کی واہ واہ نکلوا دیں، جھوٹی کہانیاں سنائیں، قصے سنائیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے مارکیٹ میں اتنے قصے ہیں، اللہ جانتا ہے ان کو خدائی کا درجہ دے رکھا ہے، اور واہ 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 نذرانے، دست بوسی تبھی ہوتی ہے جب آپ جھوٹ پھیلاتے رہیں۔ جیسے آپ حقیقت بیان کریں گے، نبی علیہ السلام کو پتھر پڑا ہے تو میں اور آپ کہاں پہ؟ جب بھی آپ حق بیان کریں گے، لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے، یاد رکھنا۔ کوئی نذرانے نہیں دے گا، کوئی عقیدت نہیں دکھائے گا۔ عقیدت تبھی دکھائے گا جب لوگوں کے مزاج کی باتیں آپ کریں۔ تو اگر بندہ ممبر رسول پر بیٹھ کر بھی لوگوں کی مزاج کی باتیں کرے کہ جو لوگ سننا چاہتے ہیں، اور نبی کی بات کی پرواہ نہ کرے، تو ایسے بندے کو تو ممبر سے کالا منہ کر کے اتار دینا چاہیے کہ بھائی تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ لوگوں کو خوش کرنا ہے گلی محلوں میں، پھر لوگوں کو خوش کر، نبی کو خوش کرنے یہاں پہ بیٹھتا ہے، لوگوں کو نہیں۔ تو ہمارے تو یہ معاملات ہیں، ہمارے یہ معاملات ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی فی امتہ، کہ اللہ رب العزت نے کسی امت میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر الا کان لہ حواریون، اس کے کوئی خاص بندے ہوتے ہیں، صحابہ ہوتے ہیں، اس کے خاص بندے بالکل جو کلوز ہوتے ہیں، وہ 7 بندے ہوتے ہیں۔ وہ اصحاب، حواری ہوتے ہیں اور اصحاب ہوتے ہیں، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یاخذون، کہ وہ نبی سے وہ چیزیں لیتے ہیں جو نبی کی سنت ہوتی ہے، وہ نبی علیہ السلام سے یا وقت کے نبی سے وہ چیزیں لیتے ہیں۔ یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، نبی کی سنت لیتے ہیں اور اس کے حکم کو فالو کرتے ہیں، ویقتدون بامرہ، وہ فالو کرتے ہیں۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر جب نبی چلا جاتا ہے پھر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ناخلف ہوتے ہیں۔ حواریوں کے بعد حواری اور اصحاب تو کون تھے؟ جو نبی کی سنت لینے والے، لیکن پھر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ناخلف ہوتے ہیں، نااہل ہوتے ہیں۔ تخلف من بعدہم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن پر عمل نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور ایسے کام کرتے ہیں جن کا ان کو حکم نہیں ہوتا، نبی کی جانب سے تعلیمات نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں، یفعلون ما لا یؤمرون، کہ یہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ من جاہدہ بیدہ فہو مؤمن، جو ان سے ہاتھ سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، جو ان سے جو وہ زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، اور جو ان سے دل سے جو وہ جہاد کرے وہ بھی مومن ہے۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد ایمان کے رکھتی بھی کوئی درجہ ہے ہی نہیں۔ یعنی کہ آپ ایک برائی دیکھ رہے ہیں، آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو روکیں، آپ بڑے مجاہد ہیں۔ آپ زبان سے ہاتھ سے نہیں روک سکتے، آپ زبان سے روک سکتے ہیں، بڑے مجاہد ہیں۔ آپ زبان سے بھی نہیں روک سکتے، آخری درجہ آپ اس برائی کو دل سے جانیں، دل سے برا جانیں۔ اس کے بعد فرمائے ایمان کا کوئی درجہ نہیں، ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں نے شروع میں ایک جو بات کی کہ سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کائنات کی ہر چیز سے بہتر وہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، ان سنت کا سفینۃ نوح، کہ نبی علیہ السلام کی سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا، من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا خسر وہلک، کہ جو اس سے رہ گیا، کشتی میں سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔
تو سنت ہمارے لیے کشتی نوح کی مانند ہے کہ نجات کی علامت سنت ہے بس. اگر سنت نہیں تو کچھ نہیں. تو اس لیے اپنی زندگیوں میں میرے بھائیوں سنت لانے کی کوشش کریں. باقی آپ نے جو کرنا ہے دیکھیں، قرآن بڑا واضح ہے، پیارے نبی کی سنتیں بڑی واضح ہیں. ہم نماز کی حدیثیں کیوں نہیں سامنے رکھتے؟ نماز کی آیتیں کیوں نہیں سامنے رکھتے؟ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے اللہ جانتے ہیں. ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہمارے عرس آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں. ہم اللہ کے حکم کو کیوں اتنا اگنور کر رہے ہیں؟ نبی کی سنت کو کیوں اتنا اگنور کر رہے ہیں؟ تو اس لیے اصل معیار کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. جس نے سنت کو اپنا لیا اس نے کامیابی کا راستہ پکڑ لیا، جس نے سنت چھوڑ دی وہ گیا. بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی لوگ. تو سب سے پہلے سنت ہے، سب سے پہلے نماز ہے، سب سے پہلے روزہ ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ حج ہے. اس کے بعد پھر باقی چیزیں ہیں وہ آپ کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے. آپ کی مرضی ہے. کیسے کیسے لوگ آپ کو ملتے ہیں، ایسی ایسی خرافات. کل ایک عالم ہے، حالانکہ سمجھدار عالم ہے وہ، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں ایسی ایسی، اللہ معاف کرے، ہم ان کو بزرگ سمجھتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ بڑے جلیل القدر آدمی تھے، بڑے پائے کے محدث تھے، لیکن لوگوں نے ان کو خدائی تک لے گئے. عجیب عجیب باتیں. وہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کو چھینک آتی تھی تو وہ اندر سے جواب دیتے تھے یرحمک اللہ. یہ الحمدللہ کہتی تھی، وہ ماں کے پیٹ سے کہتے تھے یرحمک اللہ. اب یہ بات ہے بیان کرنے کی، اگر ایسی ہو بھی صحیح تو ایسی چیزیں پبلکلی بیان نہیں کی جاتی کہ لوگ سن کے اس کا استہزاء کریں، مذاق اڑائیں. بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ اسی طرح وہ قبر کے دھوبی والی بات ہے. اب وہ کیا لوجک ہے آپ کے پاس؟ کیسے آپ بیان کرتے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں. پبلک کو سناتے ہیں، پبلک واہ واہ کرتی ہے، بات پھر وہی آ جاتی ہے، آپ کا پیٹ سیدھا ہوتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. تو بہرکیف ہمارا کام تو ہے قرآن و سنت کے مطابق کھول کے رکھنا، بیان کرنا، آپ علیہ السلام کے فرامین کو بتانا. باقی ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کس راستے پر چلتا ہے، وہ تو اللہ نے بھی قرآن نے کہا ہدیناہ النجدین، ہم نے دو راستے دکھا دیے ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو دو راستے دکھائے، یہ شکر گزار بنو یا نہ شکر بنو. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، جس کی مرضی ایمان لے، جس کی مرضی کفر کرے. اللہ نے کہا تمہیں کھلی چھوٹ ہے، یہاں پہ کچھ نہیں کہوں گا. پھر جب میرے پاس آؤ گے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، میرے پاس آؤ گے پھر میں تمہارا حساب لے لوں گا. تو اللہ نے بھی راستہ دکھایا، ہمیں راستہ دکھایا. بھائی یہ راستہ ہے، آپ کی مرضی ہے جس راستے پہ چلنا ہے. یہ پیشانی ہے، یہ آنکھ ہے، یہ ہونٹ ہے، یہ ہاتھ ہے، آپ نے کدھر اٹھانے آپ کی مرضی. اس پیشانی کو کہاں جھکانا ہے آپ کی مرضی. راستہ اللہ نے بتا دیا، راستہ اللہ نے بتلا دیا. تو اس لیے میرے بھائیوں کوشش کریں کہ اپنے جو ہے وہ اعمال کو سنت کے مطابق کریں، اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق کریں. اللہ جانتا ہے سکون سنت پر عمل کرنے میں. سکون کیا ہے؟ سنت پر. دین آسان، اتنا مشکل نہ بناؤ کہ غریب کے لیے چلنا مشکل ہو جائے. اگر کسی کا والد فوت ہو گیا، اس نے اگلے دن جو ہے وہ پل خانی بھی کروانی ہے، اس نے پھر تیجا بھی کروانا ہے، اس نے پھر 10واں بھی کروانا ہے، اس نے پھر 40واں بھی کروانا ہے، اس نے پھر برسی بھی کروانی ہے، پھر اس نے اس کے بعد سالانہ عرس بھی کروانا ہے. وہ غریب آدمی کہاں جائے گا بیچارہ؟ اللہ نے دین ساروں کے لیے رکھا ہے. یہ نہیں جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو 100 دے گے قلخانی پہ چڑھا دے گا، 100 دے گے تیجے پہ، 100 40ویں پہ، 100 10ویں پہ، 20ویں پہ، عرسی پہ، سالانہ برسی فلانی وہ تو ساری چڑھا دے گا. لیکن جس کے گھر کا چولہا نہیں چل رہا وہ قلخانی پہ دیکھے گا، وہ قرضے لے گا کہ نہ کیا تو برادری کیا کہے گی. تو غریب کو ہم دین کے لحاظ سے بھی جینے کا حق دیں کہ بھائی ایصال ثواب ہم مانتے ہیں، لیکن اپنی تشریح نہ کریں، جو نبی علیہ السلام سے منقول ہے وہی کریں. اولیاء کو ہم مانتے ہیں لیکن ان کو وہ درجہ نہ دیں جو اللہ اور رسول نے نہیں دیا. ایصال ثواب کیا ہے؟ ہمارے کسی کا والد، والدہ، رشتہ دار فوت ہوا ہے، آپ ایک دفعہ فاتحہ پڑھیں، قل هو اللہ احد پڑھیں، جہاں کہیں بھی ہیں آپ نیت کر لیں یا اللہ میرے والدین کو ثواب پہنچا دے، وہ ثواب آپ کا پہنچ گیا. آپ ایون ایک سبحان اللہ کہہ دیں، ایک درود پاک پڑھ دیں، آپ نیت کریں اللہ ایصال ثواب کر دیں، ہو گیا ثواب. ضروری تو نہیں اتنی دیگیں چڑھانی ہے، اتنا مجمع لگانا ہے، اتنے لوگ بلانے ہیں،
اتنا مولوی بنانا ہے، فلاں بلانا ہے، اس کو بھی دینے ہیں، اس کو بھی دینے ہیں، ضرورت نہیں ہے، نہیں افورڈ کر سکتے. دین یہی ہے سادہ، دین یہی ہم نے خود مشکل بنایا ہوا. تو اس لیے میرے بھائیوں، میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کوشش کریں، دین پر چلنے کی کوشش کریں، سنت پر چلنے کی کوشش کریں. باقی جتنے بھی راستے ہیں من کو بھاتے ہیں، ہلا گلا ہوتا ہے، من کو بھاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں، لیکن دین نہیں. باقی رہی بات قبر پر جانا یا کسی بھی بزرگ کی قبر پہ جانا، آپ چلے جائیں، فاتحہ پڑھ لیں، وہاں پہ جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا وہ دعا کر لیں، بات ختم. لیکن وہاں پہ یہ معاملات سارے جو ہو رہے ہیں آج کل مزاروں پر یا عرسوں پر، یہ نہیں. وہاں پہ چرسی ہیں، بھنگی ہیں، عورت مرد ہے، اختلاط ہے اور بھنگے پی جا رہی ہیں، اور یہ معاملات، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ الامان والحفیظ. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.